سوال ہے ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب ہے شومان جنات کا بادشاہ۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کتنے دنوں تک کی؟ جواب ہے 40 دن تک۔ سوال ہے پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے سفید۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ زبور کی تلاوت۔ سوال ہے جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 7 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب ہے 70 دن تک۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب ہے 3 سال تک۔ سوال ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب ہے 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔
سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ جواب ہے حارث بن کلدہ عرب کا سب سے بڑا طبیب تھا، اس کا اپنی قوم میں وہی درجہ تھا جو بکرات کا اپنی قوم میں تھا۔ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ سوال ہے قارون کس نبی کا خالہ زاد تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ۔ سوال ہے کافروں کے اعتقاد کو سورہ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سوال ہے مکڑی کے جالے سے۔ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 70ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ سوال ہے کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے 1 دن میں ہی ہو جائے۔ سوال ہے کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب ہے وہ 7 چیزیں یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ سوال ہے کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب ہے جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال ہے نبی کے لقبی معنی کیا ہیں؟
जवाब है गैब की खबर देने वाला। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले हमाम बनवाया। जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वो क्या है जो हर चीज पर भारी है। अल्लाह का नाम हर चीज पर भारी है। सवाल है अब्राहा जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मजहब का पुरजोश हामी था। जवाब है ईसाइयत का। उस बादशाह का नाम बताएं जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। नमरूद। सवाल है अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा फरमाया। जवाब है फरिश्तों को। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा किस तरह पहुंची थी। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा गज़वा बरसी में कैदी की हैसियत से आई थी। बताएं हवा किस पैगंबर के ताबे थी। हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। सवाल है पहला हथियार किसने बनाया। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है। जवाब है फलस्तीन। सवाल है जन्नती सबसे पहले खाना क्या खाएंगे। जवाब है पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। सवाल है झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है। जवाब है नाक। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ का फल किसके कहने पर खाया था। जवाब है हजरत अम्मा हव्वा के कहने पर। हजरत हव्वा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए। इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था। जवाब है 10 मुहर्रमुल हराम को। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में कौम आद पर कौन सा बादशाह हुक्मरान था। शद्दाद जिसने मसनूई जन्नत बनवाई थी। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया।
جواب ہے 15 دن قیام کیا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال ہے خانہ کعبہ پر ہر سال نیا گلاب چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ جواب ہے شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جدان۔ سوال ہے علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو مطلع کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ سوال ہے قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے ام القری۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال ہے قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب ہے قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟ جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کن 5 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے؟ کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں،
میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا، اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ سوال ہے، مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے فرشتے بطور اعزاز ہوں گے؟ 70,000 فرشتے۔ سوال ہے، ہندا کس کی زوجہ تھی؟ جواب ہے ابو سفیان کی۔ سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورہ مزمل۔ وضو میں کون سی غلطی کرنے سے وضو ہی نہیں ہوتا؟ دوران وضو ایک چھوٹی سی بات جس کو لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے سر کا مسح کرنا، کیونکہ دوران وضو سر کو دھویا نہیں جاتا، صرف مسح کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ صرف ہاتھ گیلے کر کے سر پر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیتے ہیں جس سے پانی سر کو لگتا ہی نہیں، اس طریقے سے مسح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھوں کو گیلا کر کے مسح کرتے وقت سر کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ وضو میں 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، حالانکہ اگر کوئی سر کا مسح کرنا بھول جائے تو بھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ مسح کے بغیر کیے گئے وضو سے نماز نہیں ہوتی، ایسے نماز کو لوٹانا ضروری ہے، لہٰذا اس فرض عمل کو انتہائی احتیاط سے سر انجام دینا چاہیے۔ جسم کا کون سا حصہ میلا ہو تو شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے؟ اگر کان میلا ہو تو شیطان انسان کے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال ہے، الہاکم التکاثر، اس آیت میں الہاکم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تمہیں غافل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے
تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ سوال ہے، اصل خندق کی کھدائی کے بعد بعض قبائل نے اس خندق کو اپنی حفاظت کے لیے کہاں تک بڑھایا تھا؟ جواب ہے مسجد گمامہ تک بڑھایا تھا۔ سوال ہے، ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب ہے، ان صحابی کا نام حضرت ابو عامر اشری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بتائیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا عرصہ گزرا؟ 600 سال کا زمانہ گزرا۔ سوال ہے، بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ سوال ہے، پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب ہے کالا اور لال۔ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ سوال ہے، جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہو۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اما حوا کا نام حوا کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت اما حوا کا نام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور لوگوں نے بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھائی۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی بہن کا نام دینا تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ حافظ قرآن۔ سوال ہے سورہ مزمل پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ۔ سوال ہے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب ہے جنگ یرموک میں۔ سوال ہے غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب ہے 30 دن تک۔ سوال ہے قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال ہے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ جواب ہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ کس جگہ پر آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے؟ ناروے میں آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے۔ سوال ہے کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ معذور پر۔ کل سنت نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں۔ سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال ہے کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟
जवाब है प्याज खाकर जाने से मना फरमाया गया है। नमाज तरावी की कुल कितनी रकतें होती हैं? 20 रकतें। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जहां अवाम को किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता? कोयत। यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को।